اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا میں، یہ دین کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے. جلدی گرمی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہے بیٹھنا. ہاں، یہ دین کیا ہے، یہ ایمان کیا ہوتا ہے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پیغمبر کا نام آئے نا، معصومین کا نام آئے نا، تو صلوات پڑھنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سید الانبیاء مدینہ سے باہر نکلے، ایک قافلہ ملا پیغمبر کو. پیغمبر نے ان سے پوچھا ما انتم، تم کون ہو؟ قافلے والوں سے پوچھا تم کون؟ کہنے لگے نحنو مؤمنون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مومن ہیں. ہم کیا ہیں؟ یہ ہم سے کوئی بندہ پوچھے ابھی باہر نکلے آپ کون ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. پیغمبر نے دوسرا سوال کیا، تم اگر مومن ہو تو بتاؤ ما حقیقت و ایمانکم، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم کیسے مومن ہو؟ کس بات پہ مومن ہو؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ ذرا بتاؤ کیسے مومن ہو؟ بہت عمدہ بات کہی انہوں نے. کہا یا رسول اللہ، ہم مومن ہیں الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ. ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، نتیجے خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی کمال ہے عقیدہ. اللہ کی رضا پہ یہ کوئی تھوڑی بات ہے. رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلوں پر؟ جتنے بیٹھے ہو یہ بندے، کیا خیال ہے؟ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ راضی ہیں؟ کیسے راضی ہیں؟ بیٹی پیدا ہو جائے کسی کے گھر، ایک کوئی محلے والا جاتا ہے مبارکباد دینے؟ میرا گھر سرگود ہے، میں جانتا ہوں، میں تو مدت ہوگی لاہور رہتے ہوئے، گھر تو ادھر ہی ہے نا، میں تو ثقافت جانتا ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے نا اپنے معاشرے کا. ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے، کوئی رشتہ دار مبارکباد دینے نہیں جاتا. بیٹی کوئی مصیبت ہے. اللہ کی رضا پہ کیسے راضی ہیں بھائی؟ اللہ اکبر. ہاں، اگر کوئی بندہ ہمت کر کے چلا بھی جائے بیٹی والے گھر تو کیا کہتا ہے؟ چلو جس دھی دیتی ہو پتر ودیسی، صبر کر. انہیں نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں جس نے بیٹی دی ہے اللہ کرے جی وہ بیٹا بھی دے گا. یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ نہیں ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، دوسری بیٹی ہو جائے تو پھر پریشان، تیسری بیٹی ہو جائے تو میرے پاس تو کیس آئے ہوئے ہیں، شوہر طلاق دے دیتا ہے، یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے. اور اللہ کے بندے، تجھے آج تک علی کا شیعہ ہو کے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ بیٹیاں دینا بیوی کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ اب بیٹیاں اللہ دیتا ہے یا بیوی؟ تو اللہ بیٹیاں دے رہا ہے تو بیوی کو طلاق دے رہا ہے. کیسے اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ بیٹی اتنی بڑی نعمت اور رحمت خدا ہے. سید الانبیاء فرماتے اللہ جس کو بیٹی دے نا، جس کو بیٹی دے اللہ، وہ اس کی خدمت کرے، بیٹی کی خدمت کرے، اس کی تربیت کرے، وہ جوان ہو جائے، اس کی شادی کر دے. پیغمبر فرماتے میں اس بندے کی جنت کا ضامن ہوں. بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے، بیٹیوں کے بارے میں کہا. اللہ جسے پہلی بیٹی دے، اولاد ہونے نا، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ جسے دنیا اور آخرت میں عزت دینا چاہے نا، اسے پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے. ہم پریشان ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں. ہاں، اللہ کی رضا پہ بندے
کیسے راضی ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں. ایک دن اللہ سے کہتے ہیں میرا اللہ آج مجھے وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے، وہ ملا جس سے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. ارشاد پروردگار ہوا میرے عیسیٰ نبی فلاں جنگل میں چلے جاؤ تمہیں ہمارا محبوب مل جائے گا. حضرت عیسیٰ گئے، اس جنگل میں پہنچے، عجیب منظر دیکھا. ایک عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے نابینی، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے، پیر اس کے کٹے ہوئے، بدن زخموں سے چور ہے، مکھیاں بھن بھن آ رہی ہیں، اور بیٹھی پڑھ رہی ہے الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ، میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. کون پڑھ رہی ہے؟ جو آنکھوں سے نابینی، ہاتھوں سے محروم ہے، پیروں سے محروم ہے، صحت ہے کوئی نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. حضرت عیسیٰ آئے، قریب آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام. آنکھوں سے اندھی ہے، نظر آتا کچھ نہیں، اور جب یہ سنا مجھے کہہ رہا ہے عیسیٰ اے کنیز خدا میرا سلام. نابینا عورت کہتی ہے وعلیک السلام یا عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے نبی عیسیٰ میرا بھی سلام. اچھا یہ جو ہمارا اللہ ہے نا، اللہ ہے نا ہمارا اللہ ہے نا، اللہ یہ بڑا عادل ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. جو کسی بندے سے کوئی نعمت لیتا ہے نا تو اس کی دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا. یہ جو نابینے ہوتے ہیں نا، نابینے جن سے اللہ نور بصارت لے لیتا ہے، ان کے حافظے میں اضافہ کر دیتا ہے نا، اللہ ان کی قوت حافظہ میں. اچھا وہ بندے کو دیکھتے تو نہیں نابینے، بغیر دیکھے ہوئے صرف زبان کے لہجے سے پہچان جاتے ہیں یہ کون بول رہا ہے نا. وہ جس گلی سے روز گزرتے ہو نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں نالی ہے، کہاں سے گلی مڑنی ہے، کہاں پتھر ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے. یہ بندے روز ان کے پاس سے گزرتے ہو نا تو وہ پیروں کی آہٹ سن کے پہچان جاتے ہیں یہ کون آ رہا ہے. اللہ ان کی قوت حافظہ میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن یہ وہ جانتے ہیں جن کے پاس سے روز بندہ گزرتا ہو. عیسیٰ تو پہلی مرتبہ مل رہے تھے اس نابینا عورت سے، نہ پہلے حضرت عیسیٰ اس کے پاس آئے، نہ اس نے عیسیٰ کی پہلے بات سنی، نہ حضرت عیسیٰ نے اس کو دیکھا. عیسیٰ کہہ رہے ہیں اے کنیز خدا میرا سلام ہو. کنیز خدا کہتی ہے عیسیٰ میرا بھی سلام ہو. حضرت عیسیٰ پریشان ہو کے کہتے ہیں آنکھوں سے نابینی ہے، میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں؟ مسکرا کے کہتی ہے عیسیٰ جو اللہ تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بھی بتا سکتا ہے، آنے والا عیسیٰ ہے. اللہ اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اچھا تو اتنی پہنچی ہوئی ہے، اللہ تجھے بتا دیتا ہے، اللہ بتاتا ہے آنے والا عیسیٰ ہے. پھر ایک سوال کا اور جواب دے، آنکھیں تیری کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کوئی نہیں، بدن میں صحت نہیں، اتنی محتاج ہے، مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتی، کس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر رہی؟ آنکھوں سے نابینی، ہاتھوں سے محروم، پیروں سے محروم، محتاج بھی ہے، اپاہج بھی ہے، نابینی بھی ہے، صحت بھی کوئی نہیں، مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کون سی نعمت
جس پہ کہہ رہی ہے وَشُكْرُ عَلَىٰ عَلَائِهِ، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتی ہوں. پھر ہنسنے لگی، مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے نبی عیسیٰ، اللہ نے آنکھیں نہیں دیں تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھے جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ ادھر چل کے نہ جاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے. بتا جیسی نعمتیں مجھے دی ہیں کسی اور کو دی ہیں؟ یہ ہوتا ہے الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر. یہ ایمان. ہم ابھی ایمان کی اس پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھے. ہمارے گھروں میں ایک بندہ بیمار ہو جائے، ابھی ٹھیک نہ ہوا ہو، دعا ڈھے پوے، ابھی وہ ٹھیک نہ ہو، تیسرا بیمار ہو جائے، پھر کہیں گے بس اللہ نو تو ہن ساڈا گھر ہی نظر آیا ہے. ہاں نہیں نہیں، اللہ پتہ کیا کہتا ہے عزیزو؟ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندو اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکو لی خلقی. اللہ کہتا ہے میرے بندو جب میری طرف سے مصیبت نازل ہونا پھر میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر. جب میری طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے نا پھر بندوں میں بیٹھ کے اللہ تو اب خیر نہیں ہماری، اب تو اللہ نچوڑ کے چھوڑے گا، اب تو اللہ مار کے چھوڑے گا، اب تو برباد ہو جائیں گے. میرے بندوں میں بیٹھ کر میرے شکوے نہ کیے کر، میرا گلہ نہ کیا کر، اور میرے خلاف شکایتیں نہ کیا کر. اللہ کہہ رہے کما لا اشکو کا الی ملائکتی عند صعود مساوی کا و فضائح کا، جیسے تیری طرف سے روز گناہوں کی گٹھلیاں آتی ہیں میں تو ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا. تیری طرف سے روز گناہ آتے ہیں میں تو پردے دے دیتا ہوں، میں تو ملائکہ کو نہیں کہتا یہ دی حالت ویکھو، زندگی میں نے دی، صحت میں نے دی، جوانی میں نے دی، حسن میں نے دیا، زمین میں نے ان کے لیے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، ہوا میں نے چلائی، اچھی فصلیں میں نے اگائیں، ماں باپ میں نے دیے، اولاد میں نے دی. اس کی حالت دیکھو، میری نعمتیں لے کے میری شکایت کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تو تیری شکایت نہیں کرتا، تو میرے بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت کیوں کرتا ہے؟ ہاں شکایت نہ کیا کر. مصیبت نازل ہو جائے نا اللہ کہتا ہے پھر تو صبر کیا کر. صبر کرنا تیرا کام ہے، مصیبت کو ٹال دینا میرا کام ہے. تو صبر کر. اللہ کبھی کبھی پریشانیاں جو دیتا ہے نا مومن کو یہ اس کے درجات بڑھانے کے لیے ہوتی. توجہ چاہوں گا میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے آل محمد کا ماننے والا بہت تھوڑے لوگ جہنم میں جائیں گے. علی کا ماننے والا وہ دنیا میں بخشا جائے گا. روایت کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں یہ جو بیمار ہوتا ہے نا بندہ، اللہ جس مومن کو بخشنا چاہتا ہے نا اسے مرنے سے پہلے بیمار کر دیتا. اس بیماری میں اس کے گناہ جھڑ جاتے. یہیں پہ اللہ تھوڑا سا وہ گناہ اس کے جھڑ جاتے مرنے سے پہلے. اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہو، معصوم کہتے ہیں، پھر اللہ موت کی تلخی کو بڑھا دیتا ہے. اس موت کی تلخی میں گناہ معاف ہو جاتا. اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہو اللہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے. یہی قبر میں عذاب ہو جائے، حشر میں قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے. اگر اس سے بھی زیادہ گناہ ہو تو پھر میزان کی منزل میں اس پہ سختیاں آ جاتی ہیں، وہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو پلے صراط پہ اللہ سختیاں پیدا کر دیتا ہے. اگر اس سے بھی زیادہ ہو پھر جہنم میں جائے گا علی والا. ورنہ اس سے پہلے یہ جو بیمار ہوتے ہو نا
یہ پریشانی کے لیے نہیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے، درجات بڑھانے کے لیے بیماریاں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس دوستو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، ہاں، جو ایمان کی اس منزل پہ آ جاتا ہے نا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جا۔ اللہ کہتا ہے سو جا، وہ سو جاتا۔ اللہ کہتا ہے اٹھ جا، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کوئی شے مانگ لے، اللہ مانگتا ہے کچھ؟ کیوں بھائی بولو، اللہ کا شے مانگتا ہے بندیاں کولوں؟ ہاں مانگتا ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ دے دو۔ اللہ کہتا ہے خمس دے دو۔ اللہ کہتا ہے کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض حسنا دے؟ اچھا یہ مال کس کا ہے؟ یہ فصلیں کس کی ہیں؟ اتزرعونہ ام نحن زارعون؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے جٹاؤ، کاشتکارو، کیا سمجھتے ہو یہ فصلیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو ہے صحت مند بیج زمین میں دفن کر دو، اس بیج سے 7 بالیاں، ہر بالی پہ 100 دانہ، تم لگاتے ہو یا ہم لگاتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں لگاتا ہوں، تم نہیں لگاتے۔ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ مانگتا ہے تھوڑا واپس کر دو، مانگ دے سان تکلیف ہوندی ہے نا۔ اچھا یہ آپ میں سے کچھ بندوں کے اکاؤنٹ ہوں گے بینک میں، وہ ہے نا، میں پیسے نہ مانگدا یار، اکاؤنٹ تو ہے نا اکاؤنٹ۔ یہ آپ جائیں چیک کاٹ کے لے جائیں، کیشیئر سے کہو 10 لاکھ روپیہ دے دو۔ کیشیئر کے ماتھے پہ کبھی شکن آئی؟ پریشان ہوا میں 10 لاکھ کیوں دے دوں؟ یہ 50 لاکھ کا چیک لے آیا ہے، میں 50 لاکھ اس کو کیسے دے دوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کیشیئر پریشان ہوا ہو کیوں دوں اس کو پیسے؟ کبھی ہوئے؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں، اسی کے ہیں جو مانگ رہا ہے۔ دینے میں کیا فرق ہے؟ جس دن تجھے یقین ہو گیا کہ یہ مال تیرا نہیں، یہ جان تیری نہیں، اللہ مانگے گا، دیتے ہوئے پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم غلطی سے سمجھ بیٹھے یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، دیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں جس دن یقین ہو گیا نا، اور آپ کے معصومین نے تو کردار دکھایا ہے۔ شب ہجرت چاروں طرف سے تلواریں تھی نا، کفار مکہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے نا۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی نم علی فراشی، آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ۔ چاروں طرف سے ننگی تلواریں ہیں، دشمن کے حملے کا خطرہ ہے۔ رات کو ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی بے خطر سو گیا، جانتا تھا جان میری ہے نہیں، جس کی ہے وہ جانے اور اس کا کام، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری جان ہے، اس لیے ہم اس کی راہ میں دینے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہاں